ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب یہ فرمائیے کہ موجودہ دور حکومت میں پیٹرول اور بجلی سمیت بنیادی انسانی ضروریات کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں خوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی افراط زر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تو یہ غلط نہ ہوگا میرا خیال ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اسے موجودہ حکومت کی ناکامی تصور نہیں کیا جانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ اصل میں اس میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ ایک جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ اتنا زیادہ نہیں دیکھا گیا، ایسے آئے ہیں سائیکل اس طرح کے آئے ہیں کہ افراط زر اس حد تک پہنچا ہے اور اس سے زیادہ بھی رہا ہے۔ اس وقت جو لیٹسٹ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے حساب سے وہ 8.98 9% ہے، لیکن اگر ہم اسے اوور آل دیکھیں تو 10% کے لگ بھگ ہے۔ ایسا رہا ہے پاکستان میں۔ وہ جو عرصہ تھا جب ہم نے 2 لخت ہوئے تھے، اس کے بعد بھی کوئی 24.3% کے قریب گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی 2008 میں بھی جب ورلڈ انٹرنیشنل پریشر تھا، جب بھی یہ افراط زر اس سے اوپر گیا تھا۔ لیکن اس وقت صورتحال اور اب میں جو اصل فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو کنٹرولنگ کی صلاحیت ہے ہماری وہ دن بہ دن کم سے کم ہوتی چلی آ رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ کا پریشر یقیناً ہے۔ کروڈ آئل، اگر ہم پیٹرول کی پرائس کی بات کروں تو کروڈ آئل جو ہے وہ 2008 میں آن این ایوریج اگر ہم دیکھیں پچھلے 20 سال کا ڈیٹا یا پچھلے 25 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو 2008 میں $99 تک گیا ہے پر بیرل۔ اس وقت جو ہے وہ اس سال 2021 میں جو ایوریج پرائس ہے وہ $66 ہے۔ ہائیسٹ جو ہے وہ 82 تک گیا تھا، لیکن ایوریج پرائس جو ہے پورے سال کی جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت سے کم ہوئی، اس وقت سے کم ہے، یقیناً کم ہے۔ لیکن جو دوسرا پریشر ہے ہمارے پاس کہ ہمارا جو ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اس پر بل پے کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو لوکل پرائسز ہیں وہ یقیناً اس وقت مارکیٹ میں یا اگر ہم ورلڈ ہسٹری دیکھیں وہ بہت زیادہ ہیں، یقیناً بہت زیادہ ہیں۔ اور ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں ایک تو دور تھا جو پیٹرو ڈالر کا دور کہلایا جاتا تھا، لیکن اس وقت جو یہ پیٹرو ڈالر اس سے کنٹرولنگ ہوتی ہے آئل پرائسز کی، آئل پرائسز دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے یہ کہ اس کی وجوہات حکومت کی ناکامی اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے اس کو بر وقت اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی یا یہ وہ کر نہیں سکے۔ اس کی وجہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، ہماری حکومتوں کا عالمی اداروں پر انحصار بھی، آئی ایم اور ورلڈ بینک پر انحصار بھی ہے، اور پھر سب سے بڑا ایک جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ مستقل جو تبدیلی آئی ہے، مطلب آپ جو پچھلے 3 سال کے عرصے میں ہم 5 وزراء خزانہ تبدیل ہوئے، گورنر اسٹیٹ بینک ہم نے امپورٹ کیا، تو یہ تمام جو چیزیں معاملات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے امپیکٹ آیا کہ ہماری پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں رہی، اور سیاسی حکومتوں کی جو توجہ ہے وہ معیشت سے زیادہ پولیٹیکل معاملات پر زیادہ رہی۔ پھر بہرحال ہمارے انٹرنل جو داخلی حالات ہیں اس نے بھی حکومت کو کمزور کرنے میں ایک رول پلے کیا ہے، داخلی حالات کی وجہ سے مستقلاً جو ہے، کیونکہ اس حکومت کا جو بنیادی بیانیہ تھا وہ تھا کرپشن کو کنٹرول کرنا۔ انہوں نے اس پر فوکس زیادہ کیا شروع کے پہلے 1.5 سال کے عرصے میں۔ اس فوکس کی وجہ سے جو معیشت کے حوالے سے جو درست فیصلے کرنے والا وقت تھا وہ ان سے نکل گیا، اور اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ جلد بازی میں اور کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اگر جمہوریت کے حوالے سے بات کروں یا پولیٹیکل حوالے سے بات کروں تو ملٹن فرائیڈمین کا ایک جو ہے وہ سیئنگ ہے، وہ میں آپ سے کہوں گا، اف یو پٹ فیڈرل گورنمنٹ ان چارج آف سہارا ڈیزرٹ ان 5 years there would be a shortage of sand۔ مطلب فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہت گراس روٹ لیول پہ آگے کنٹرول کرے۔ حکومت نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تو پاکستان میں تو 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ اختیارات صوبائی حکومتوں کو دے دیے، صوبائی کو آئے اختیارات، لیکن یہ جو جن چیزوں پر ہم بات کریں، پیٹرول کی پرائسز، بجلی کی پرائسز، بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں، وہ جو گردشی قرضے کا اضافہ ہوا تھا وہ بھی ابھی تک ہم کنٹرول نہیں کر سکے، اور اس گردشی قرضے کے بحران میں پاکستان کی جو بجلی جو نیپرا ہے اور یا جو وہ ابھی تک ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور پھر اہم ترین بات، حکومت کو برا بھلا کہنا سب سے آسان کام ہے، تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے، لیکن پلیٹو، مطلب ظاہر ہے میں ان تھنکرز کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈیموکریسی کو تخلیق کرنے میں جن کا رول ہے۔ پلیٹو یہ کہتا ہے کہ سیاسیات انسان تخلیق نہیں کرتی، بلکہ جیسے لوگ ہوں گے ان سے سیاست کام لیتی ہے۔ تو یہ جو حکومت ہے یہ ہمارے اندر سے آئی ہے، اور ہم ہی لوگوں نے اس حکومت کو تشکیل دیا ہے۔ اعمالکم اموالکم،
جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اعمال ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، اپنا کیا دھرا ہے ہمارا، کیونکہ زیادہ تر وہ پلیٹو کہتا ہے زیادہ تر انسانوں کی فطرت دیوتاؤں کی نسبت حیوانوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے. نظام کوئی بھی ہو، ان لوگوں کو ڈوبنا ہوتا ہے اور یہ لوگ اس میں ڈوب کر کہتے ہیں. جن کے ہاتھ ہم اپنی چیزیں دے دیں گے اس کے بعد مسئلہ ہمارا بگڑے گا. اور پھر حکومت کی اگر کمزوری کی آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک جماعتی حکومت نہیں ہے، بلکہ مختلف لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے ان کولیشن پارٹنرز کو خوش رکھنے کے لیے حکومتوں کو کچھ مشکل فیصلے کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی، جس کے اثرات اس وقت ہمیں مہنگائی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں.